قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغت العربیہ جز الثانی، دوسرے جز کا تیسرا سبق آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں سب سے اہم جو موضوع ہے وہ ہے اسم التفضیل کا۔ اسم التفضیل آپ لوگوں نے بنیادی کورس میں پڑھا ہوگا کہ اسم التفضیل ایک ایسا اسم مشتق ہوتا ہے، مشتق ڈیرائیوڈ، ایک ایسا اسم مشتق ہوتا ہے جو کسی موصوف کی صفت کو، پھر سنیے گا، ایک ایسا اسم مشتق جو کسی موصوف کی صفت کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا اسم مشتق ہوگا جو کسی موصوف کی صفت، کسی موصوف میں یعنی کسی اسم میں صفت کوئی پائی جا رہی ہوگی تو ظاہر بات ہے جس میں صفت پائی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اس پیٹرن پہ موصوف، تو اس کی صفت کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ظاہر کر دے۔ جیسے آپ انگریزی میں آپ کہتے ہیں اسمال، چھوٹا، یہ ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں اس صفت کا کسی موصوف میں، کسی موصوف کے مقابلے میں، تو آپ کہتے ہیں اسمالر، اور پھر اسے بڑھ کر کہتے ہیں اسمالسٹ، ایسے ہی ہے نا۔ یعنی وہ جو ڈگریز ہیں ایڈجیکٹیوز میں، اس سے یعنی یہاں پر مراد جو ہے وہ اسم تفضیل ہے۔ اچھا، اب یہ جو برتری یا زیادتی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ برتری یا زیادتی اچھائی یا برائی دونوں کے اظہار کے لیے ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ آپ کہیں کہ خوبصورت ہے تو زیادہ خوبصورت، اور پھر سب سے خوبصورت، اس طرح ہم کرتے ہیں۔ تو اگر بدصورت ہے تو زیادہ بدصورت اور بہت بدصورت، ٹھیک ہے، یعنی سب سے بدصورت، اس معنی میں ہم استعمال کریں گے۔ اچھا، اب یہ جیسے میں نے دونوں ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دی، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے حوالے سے، تو یہ جو کمپیریٹیو ڈگری ہم استعمال کرتے ہیں، یہ یعنی برتری جو ہے، یہ آپ کہہ لیں کلی برتری بھی ہو سکتی ہے۔ کلی برتری سے مراد سپرلیٹیو ڈگری، ٹھیک ہے، اور یہ برتری جو ہے یہ موازنے کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کمپیریزن کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کلی برتری ہوتی ہے اس کو ہم یعنی ہمیں سے ٹاپک دیا ہے اسم التفضیل کا، تو اگر موازنے کے طور پہ برتری ہو تو ہم اسے کہیں گے یہ تفضیل بعض ہے، تفضیل بعض، اور اگر کلی طور پہ ہو برتری تو اسے کہا جاتا ہے یہ تفضیل کل ہے۔ دو تین پوائنٹس آگے آپ کے سامنے۔ اچھا، اب اس کو اسم التفضیل جو ہے اس کا ایک پراپر وزن ہے، یہ افعلو کے وزن پر آتا ہے مذکر کے لیے، مذکر واحد کے لیے افعلو، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، افعلو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک غیر منصرف وزن ہے افعلو، لہذا اس کی افعلو کی حالت نصب اور جر کیا ہوگی؟ افعلا، افعلا، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب یہاں پر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ غیر منصرف کیوں ہے، یہ فعل کا وزن ہے، فعل کا وزن ہے نا، اس طور پہ یہ
غیر منصرف ہے، یہ بھی وجہ آپ کے سامنے آ گئی. اچھا افعلو کی جو مونس آتی ہے وہ آتی ہے فولا، فولا کے وزن پر. اس کی سادہ سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں، کبیر آپ کی صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے کبیر، اس کے لیے افعلو کے وزن پہ لائیں گے تو اکبرو، اور اکبرو کی مونس ہوگی کبرا فولا کے وزن پر. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح صغیر چھوٹا، اس سے جب آپ اسم تفضیل بنائیں گے تو اصغرو اور اس کی مونس ہوگی صغرا. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح آپ کہہ لیں حسین، احسنو اور حسنا. تو کسی سے بھی آپ انشاءاللہ تعالی بنا سکتے ہیں. اسی طرح اگلی بات یہ کہ جب اس کا واحد آپ کے سامنے آ گیا تو ظاہر بات ہے اس کا مثنیٰ بھی ہوگا. تو افعلو کا مثنیٰ افعلانی، اور افعلانی آنی ساؤنڈ ہے، حالت رفع کی ساؤنڈ ہے، تو نصب اور جر کیا ہوگی افعلینی. اور فولا اس کا مثنیٰ بھی ہوگا تو وہ کیا ہوگا فولا یعنی، فولا یعنی، اور نصب اور جر کیا ہوگی فولا یعنی. اچھا اب جو افعلو اور فولا ہیں ان دونوں کی جمع سالم بھی آتی ہے اور جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی افعلو کی جمع سالم کیا آئے گی افعلونا، جمع سالم اونا ساؤنڈ کے ساتھ ہی آتی ہے نا، افعلو سے افعلونا، اور افعلونا رفع ساؤنڈ ہے تو افعلینا، افعلینا نصب اور جر ہوگی. اسی طرح فولا اس کی جمع سالم کیا آئے گی آتن ساؤنڈ کے ساتھ، تو فولا یاتن، فولا یاتن اور فولا یاتن، فولا یاتن، یہ تو تھی جمع سالم. جمع مکسر جو افعلو کی آتی ہے وہ آتی ہے افائلو، افائلو، وہ بھی غیر منصرف ہے، افائلو حالت رفع، افائلہ نصب، افائلہ جر. اور جو فولا کی جمع مکسر آتی ہے وہ آتی ہے فوآلن، فوآلن، یہ منصرف جمع. یعنی دیکھیں وہ واحد اسم مبنی لیکن اس کی جو جمع آ رہی ہے وہ منصرف کے طور پہ آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے آتی ہیں. تو فوآلن اور نصب ہوگی فوآلن اور جر ہوگی فوآلن. تو یہ واحد، مثنیٰ اور جمع اسم و تفضیل کے صیغے آپ کے سامنے آگے. اس میں اسم و تفضیل کے استعمال کی اب صورتیں، یہ کس کس صورت میں استعمال ہو سکتا ہے؟ تو یہ 3 صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے. اس کے استعمال کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 صورت اس کی یہ ہے جو کہ اس کی اصل صورت ہے کہ اس کو من کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں زید اکبر من حامد، زید اکبر من حامد، زید اکبر سے بڑا ہے، زید اکبر سے بڑا ہے. اچھا یہ والی صورت جو ہے من کے ساتھ والی صورت، یہ کمپیریٹیو ڈگری کے لیے استعمال، موازنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک، یعنی آپ اسے من کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. دوسری صورت ہے اس کی کہ آپ اسم تفضیل کو مضاف بنا کر لیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید اطول طالب، زید اطول طالب، فالو کریں نا، زید مبتدا ہو گیا، اطول اسم تفضیل ہو گیا، مضاف بن گیا، اور طالب مضاف الیہ ہو گیا. اب مرکب اضافی ترکیب میں یہ مفہوم دیتا ہے سپرلیٹو ڈگری کا. کلیئر ہو گیا؟ اور اس کے اسم تفضیل کے استعمال کی تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس پر الف لام داخل کر کے لائیں. آپ اس پر الف لام داخل کریں. ظاہر بات ہے جب الف لام داخل کریں گے تو یہ صفت ہے تو اس کا موصوف کوئی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی پھر یہ مرکب توصیفی میں استعمال ہوگا اس صورت میں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید الافضل، زید الافضل، زید الافضل. یا قرآن مجید کی کنسٹرکشنز لے لیں تو العذاب الاکبر،
مرکب توصیفی آ گئی نا, النار الکبریٰ, بالکل دیکھیں صفت بن کر آ رہا ہے. اچھا اس صورت میں بھی یہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو افضل التفضیل جو ہمارا صیغہ آ رہا ہے اس کے استعمال ہونے کی 3 صورتیں ہیں. میں نے آپ کو بتا دی, من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جو اس کی اصل صورت ہے, اور اس میں یہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوگا. اور باقی جو 2 صورتیں ہیں یعنی مضاف بن کر آئے یا کسی مرکب توصیفی میں صفت بن کر آئے, تو ان صورتوں میں یہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال ہوگا. یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا الحمدللہ. اچھا اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, تو جیسے میں نے ایگزامپل دی آپ کو, زید اکبر من حامد, تو جب یہ من کے ساتھ استعمال ہوگا نا تو اس کا واحد مذکر آنا واجب ہے. اسے آپ واحد مذکر کا صیغہ استعمال کریں گے اور کوئی صیغہ استعمال نہیں کر سکتے. چاہے زید کی جگہ فاطمہ ہو, چاہے 2 ہو, چاہے جمع ہو, کچھ بھی ہو, جب من کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ واحد مذکر استعمال ہوگا, ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا دوسری صورت مضاف والی, اس کو ابھی چھوڑیں. جو تیسری صورت میں بتائیے آپ کو صفت والی, اس صورت میں اس کی مطابقت واجب ہے موصوف کے ساتھ, کیونکہ وہ تو لازم بات ہے موصوف صفت جو ہیں وہ چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں. کلیئر ہوگی؟ اور جو پیچھے مضاف الیہ والی صورت رہے گی اس میں مطابقت بھی جائز ہے اور اس کو واحد لانا بھی جائز ہے, اس میں پاسبلٹی آپ کے سامنے آ گئی. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ 3 اس کے استعمال کی صورتیں بھی آ گئی, اور آپ کس طرح سے اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ باتیں بھی سامنے آ گئی. اس میں تفضیل جو ہے یہ آپ کو ان 3 صورتوں کے علاوہ, یعنی گرامر والے کہتے ہیں 3 صورتوں کے علاوہ لانا ناجائز ہے. یعنی یا تو من کے ساتھ آنا چاہیے اسے, یا یہ مضاف بن کر آئے, یا الف لام کے ساتھ آئے. اگر اس کے علاوہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. ہاں جائز ایک صورت میں ہے کہ جب جس پر آپ اسے فضیلت دے رہے ہیں نا اس کا قرینے سے پتہ چل جائے. قرینے سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں زید کریم, زید کریم, زید باعزت ہے. پھر آپ کہتے ہیں لیکن عمر اس سے زیادہ باعزت ہے. تو آپ جملے بولیں گے زید کریم ولاکن امرن, ولاکن امرن اکرم. منہو کہنا تھا نا آپ نے, منہو اس سے, تو اس منہو کو آپ نکال دیں بے شک. تو سمپل آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں ولاکن امرن اکرم, لیکن اکرم زیادہ, وہ امر جو ہے وہ زیادہ باعزت ہے. ایک صورت یہ ہوگی. جی مراد ہے کہ یعنی کرینہ بتا رہا ہے کہ پیچھے ذکر ہو گیا نا, یعنی کرینے سے مراد کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو نقطہ مل جائے گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ذکر جس پہ فضیلت دی جا رہی ہے اس کا ذکر ساتھ ہی تو ہو رہا ہے. دوسرے یہ ہے کہ اب اللہ کے ساتھ یہ استعمال ہوگا تو اس وقت ہم کمپیریزن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کمپیریزن نہیں کریں گے, بلکہ آپ کہیں کہ اس کا ترجمہ ہم جیسے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحنو عالم, نحنو عالم, تو یہ نہیں کہیں گے ہم زیادہ جانتے ہیں. یعنی اس کا بھی ترجمہ پیارا کرنا چاہتے ہیں, ترجمہ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. یعنی اس کو صفت کو بیان کر دیں اس میں مبالغے کے ساتھ, ہم خوب جانتے ہیں, تو اس طور پہ آ جائے گا. اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اب اس میں گرامر والے پھر بھی کہتے ہیں جس سے یعنی ایک ہے موجود ہے کہ من کل شیء, تمام چیزوں سے بڑا ہے, لیکن اللہ اکبر بس ٹھیک ہے. تو اسم تفضیل کے استعمالات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب اس سبق کو آپ پڑھیں گے تو اس سبق میں جو مین ٹاپک ہے وہ اسم تفضیل کا ہے, اس کے استعمال کی کون سی صورت یہاں پر آئی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. تو انشاءاللہ تعالی یہ سبق آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. الدرس الثالث احمد, احمد اور علی کے درمیان یہ ایک مکالمہ ہے. احمد سوال کرتا ہے کم طالبن, کتنے طلبہ فی فصلکم, تمہاری کلاس میں, یا علی, اے علی,
تمہاری کلاس میں کتنے طلبہ ہیں. کلیئر ہو گیا؟ کم طالباً ہم پہلی بک میں پڑھ چکے ہیں. کم طالباً فی فصلکم، تمہاری کلاس میں کتنے طلبہ ہیں. جی اس میں جس طرح ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو آپ اسے کہہ لیں کہ فصلکم عام طور پہ جیسے خطاب ایک سے ہے، لیکن مراد جو ہے وہ یعنی تمہاری کلاس میں کتنے طلبہ ہیں. تو عزت کے لیے بھی آپ کہہ لیں یعنی آپ کی کلاس میں کتنے طلبہ ہیں، اس پیٹرن پہ بھی لایا جا سکتا ہے اس کو. تو ویسے تو پراپر تو ہوتا ہے نا تیری کلاس میں کتنے طلبہ ہیں، تو کم طالباً فی فصلی کا یا علی، لیکن فی فصلکم آپ کی کلاس میں علی کتنے طلبہ ہیں. تو علی جواب دیتا ہے فی فصلی نا، ہماری کلاس میں. اب حالانکہ واحد ہے اسے کہنا چاہیے میری کلاس میں تھے، لیکن کلیکٹیولی لے رہے ہیں نا کہ ہماری کلاس. ہم اکثر جب واحد کے سیکھنے میں بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہمارا اسکول، ہماری کلاس میں آج یہ ہوا، تو ہماری سے اسے کلیکٹیولی لیا جاتا ہے. فی فصلی نا، ہماری کلاس میں 14 طالباً. جی گنتی جو ہے وہ 10 سے اوپر کی شروع ہو گئی. اب 10 تک الحمدللہ ہم نے یاد کر لی تھی. اب یہ 14، پہلی بات تو نوٹ کریں کہ اصل تو 14 ہی ہے 14، یعنی 4 کے لیے اور 10 کے لیے، 10 اور 4 14. سمپلی تو آپ اسے کر لیں اس طرح. آگے اس کا اصول انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور جو معدود ہوتا ہے نا جسے گنا جاتا ہے، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ کا 11 سے لے کے 99 تک کا جو معدود ہوتا ہے، 11 سے لے کے 99 تک معدود جو ہے وہ واحد آتا ہے اور منصوب آتا ہے. یہ نوٹ کرنے والی اصل بات ہے. 11 سے لے کے 99 تک جو معدود ہے وہ واحد منصوب آئے گا. تو آپ دیکھیں 14 طلبہ طالباً استعمال ہوئے، واحد آیا اور حالت نصب میں آیا. جس طرح یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، 11 کوکبا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ارشاد فرمایا کہ وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو مار، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تو عینن کا لفظ جو ہے وہ واحد آیا اور حالت نصب میں استعمال ہوا. کلیئر ہو گیا؟ احمد جواب دیتا ہے الطلاب فی فصلنا اکثر، کثیر سے اسم و تفضیل بنائیں اکثر. اصل میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس سے بنا ہے. صفت تھی کثیر زیادہ، اور اکثر اور زیادہ یعنی مور کے معنی میں. الطلاب فی فصلنا اکثر، ہماری کلاس میں طلبہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. فی ہی، اس میں 19 طالباً، اس میں 19 طلبہ ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری کلاس میں 14 ہیں، تو اس نے کہا جی ہماری کلاس میں زیادہ طلبہ ہیں، اور پھر بتایا کہ اس میں 19 طلبہ ہیں. یا علی، اے علی، مسم الطالب الجدیدی، مسم الطالب الجدیدی، اسم الطالبی طالب علم کا نام، اسم الطالب الجدیدی نئے طالب علم کا نام، اسم الطالب الجدید الذی، آگے اس میں موصول بھی آ گیا، اس طالب علم کا نام جو آیا امسی کل، اس طالب علم کا نام، اس نئے طالب علم کا نام جو کل آیا تھا کیا ہے. علی جواب دیتا ہے اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے. پھر احمد کہتا ہے ہوا طویل جداً، وہ بہت لمبا ہے، وہ بہت لمبا ہے. الیسا کذالک، الیسا کذالک، کیا لیسا نہیں ہے، کذالک اس طرح، کیا اس طرح نہیں ہے، کیا یعنی کیا یہ ایسے ہی نہیں ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی لیسا اس کا اسم ساتھ ہی موجود ہے، اور کذالک جار مجرور جو خبر بن گئی اس کی. الیسا کذالک، کیا وہ ایسا نہیں ہے، یعنی مراد کیا ایسا ہی نہیں ہے، از ناٹ سو. علی کہتا ہے بلا، کیوں نہیں. بلا اور نام، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نام جو ہے وہ ہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلا بھی ہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس ہاں کے لیے جو سوال منفی میں کیا جا رہا ہو. میں کہتا ہوں
کیا یہ قلم نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بلا. ٹھیک ہے نا. اگر میں پوچھوں کیا یہ قلم نہیں ہے تو آپ کہیں گے نام. تو کیا ہو گیا جواب؟ مطلب یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا جی قلم نہیں ہے. میں نے پوچھا کیا یہ قلم نہیں ہے؟ آپ نے کہا جی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قلم نہیں ہے. لیکن جب آپ کہیں گے بلا کیوں نہیں، یعنی وائی ناٹ، یہ قلم ہی ہے. کلیئر ہوگا نا. اس لیے بلکہ یہ تو بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بولا نا الستو بربکم. اب لسنا ہم نے پڑھا لیسا، لیسا سے لستو. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، تو وہ بولے کیوں نہیں، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نام کہہ دے تو کفر ہو جائے، کیونکہ جملہ جو ہے وہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے. تو بلا جو ہے یہ منفی سوال جو ہے اس کے جواب میں بولا جاتا ہے. انہوں نے پوچھا الیسا کذالک، کا کیا ایسے ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا بلا بالکل ایسے ہی ہے. کیوں نہیں ایسے ہی ہے؟ ہوا طویل جدا، وہ بہت لمبا ہے. ولکن حامدا، لیکن حامد اطول منہ، لیکن حامد اس سے زیادہ لمبا ہے. تو ولکن حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور اس کا اسم آ گیا حامدن، اور اس کی خبر آ گئی اطول منہ. تو یہاں پر اطول منہ من کے ساتھ استعمال ہوا، تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کمپیریزن کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. ولکن حامدن اطول منہ، لیکن حامد اس سے زیادہ لمبا ہے. انہ اطول طالب، اب اس جملے پہ غور کریں. انہ اطول طالب، اطول مرکب اضافی پیٹرن پہ آ رہا ہے نا، مضاف بن کر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ ہے. انہ اطول طالب، وہ سب سے لمبا طالب علم ہے. فی فصلنا، ہماری کلاس میں، وہ ہماری کلاس میں لمبا ترین، آپ کہیں گے لمبا ترین طالب علم ہے. پھر وہ سوال کرتا ہے ومن اطول طالب فی فصلکم، اور تمہاری کلاس میں سب سے لمبا طالب علم کون ہے؟ احمد جواب دیتا ہے اطول طالب فی فصلنا ابراہیم، ہماری کلاس میں سب سے لمبا طالب علم ابراہیم ہے. اس کے بعد علی پوچھتا ہے ادفترو کا حاضا یا احمد، اے احمد کیا یہ تمہارا رجسٹر ہے؟ ان خطہ کا جمیل جدن، خط ہینڈ رائٹنگ، خطو کا تمہاری ہینڈ رائٹنگ، ان خطہ کا یقیناً تمہاری ہینڈ رائٹنگ، یعنی تمہاری ہینڈ رائٹنگ تو جمیل جدن بہت خوبصورت ہے، تمہاری لکھائی تو بڑی پیاری ہے. ماشاء اللہ تمہاری لکھائی تو بڑی پیاری ہے. احمد کہتا ہے شکرن یا علی، علی تمہارا شکریہ. شکرن یعنی یہ شکرن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. اصل میں جملہ تھا اشکرو کا شکرن، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہاں پر اشکرو کو نہیں بولا جاتا، صرف مفعول مطلق کو لایا جاتا ہے شکرن. تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اشکرو کا شکرن، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکرن یا علی، علی تمہارا شکریہ. خطی جمیل، میرا خط اچھا ہے، خوبصورت ہے، میری لکھائی خوبصورت ہے. وخطو کا اجملو، وخطو کا اجملو، اور تمہاری ہینڈ رائٹنگ زیادہ خوبصورت ہے. اب یہاں پر دیکھیں اجملو سمپل لایا گیا بغیر کسی اس کے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرینہ موجود ہے، یعنی میری لکھائی خوبصورت ہے اور تمہاری لکھائی جو ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. علی کہتا ہے من حاض الفتى الذی معک یا احمد، من حاض الفتى یہ نوجوان کون ہے، الذی یعنی یہ نوجوان جو معک تمہارے ساتھ، یا احمد اے احمد یہ نوجوان جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ کأنہ اخوک، کأنہ اخوک. کأنہ ہم نے پڑھا تھا تشبیہ کے لیے، یعنی یہاں پر ہم کریں گے لگتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے. ٹھیک ہے. اب یعنی لگتا ہے ایسے ہم یہاں پر کہیں گے کہ غالباً کے معنی میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں، غالباً وہ تمہارا بھائی ہے. گویا کہ کریں گے تو آپ کو صحیح محسوس نہیں ہوگا، مزہ نہیں آئے گا ترجمے کا. کأنہ کا اخو کا لگتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے. احمد کہتا ہے نام جی ہاں، ہوا اخی شقیق،
ہوا اخی، پہلے یہاں تک کریں، ہوا اخی، وہ میرا بھائی ہے. اور الشقیق عربی زبان میں کہتے ہیں سگا بھائی. اس کے بہت سارے معنی ہیں، ڈکشنری آپ کھول کے دیکھیں گے تو شین کاف کاف مادہ ہے، اس سے ایک لفظ آ کے آپ کو ملتا ہے شقیقن، اور پھر اس کی مؤنث شقیقہ، شقیقتن، یعنی سگا بھائی، سگا آپ کہہ لیں، سگا اور سگی جو ہم بولتے ہیں نا اس حوالے سے. اب سگا سے مراد کیا ہے جی؟ یعنی ماں باپ دونوں ایک ہی ہوں دونوں کے، ٹھیک ہے. تو اب ترکیب ذرا بتائیں کیا ہے جی؟ اخی الشقیق، کون سی ترکیب ہے یہ؟ نہیں، اخی الشقیق، یہ ترکیب کون سی بن رہی ہے؟ اخی مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور الشقیق صفت ہے کس کی؟ اخ کی صفت ہے نا. یعنی مرکب اضافی میں جب صفت استعمال ہوتی ہے تو وہ اینڈ پہ ہی آتی ہے، چاہے مضاف کی ہو چاہے مضاف الیہ کی ہو، ایسے ہی ہے نا. تو یعنی میرا سگا بھائی، بھائی کی صفت آ گئی نا، ہوا اخی الشقیق، وہ میرا سگا بھائی ہے. اس میں پہلی بات تو نوٹ یہ کریں کہ ابن آپ کا لفظ جو ہے اور اخن، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابن اور اخن جو ہیں جب یہ مضاف ہو کر آتے ہیں تو ان کو آپ ابو، ابا اور ابی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اخن کو اخو، اخا اور اخی، یہ مضاف ہو کر آ رہے ہیں. اچھا، دوسرا پوائنٹ یہاں پر اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ابن اور اخن جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یائے متکلم کی طرف، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں میرا باپ، تو میرا باپ کی شکل جو ہے نا وہ ابی ہی بنتی ہے، ابی. یعنی آپ ایسے نہیں کریں گے کہ اصل میں کیا تھا، اصل میں میرا باپ کی عربی تو یہ بنے گی نا ابو اور ساتھ یا لگا دیا، لیکن اس کی جگہ پر عرب جو ہے ابی ہی استعمال کرتا ہے، میرا باپ. ٹھیک ہو گیا نا. یعنی اب دیکھیں نا، اس میں تو زبر بھی آ سکتی تھی نا، ابو یا بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو ابی، تو ابی کی دو شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی، میرا باپ کی بھی اور ابی حالت جر میں بھی، یعنی ابو کی حالت جر جو ہے ابی ہے. اسی طرح میرا بھائی اگر کہنا ہے تو اخی، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. یعنی قرآن مجید کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو کنفرم کر دے گی رول کو، ٹھیک ہے. ہاں، وہ تبت یدا ابی لہب، وہاں ابی یہ والا استعمال ہوا ہے، وہاں پر یہ والا ابی ہے، وہاں پر میرا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو پوائنٹ یہی ہے سمپلی کہ یہ ابن کا اور اخن کا لفظ جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہو کر آتے ہیں تو ایک اسپیشل یاد رکھنا پڑے گا آپ کو، وہ ابی ہی استعمال ہوگا، رفع میں بھی ابی، نصب میں بھی ابی، جر میں بھی ابی. اخی رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی. تو ہاذا اخی میں وہ اخی رفع والا ہے، میرا بھائی، ہاذا اخی وہ یہ میرا بھائی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب ہمارے پاس جو یہ کنسٹرکشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہوا اخی، وہ میرا بھائی ہے. اب ذرا غور کریں اردو کنسٹرکشن میں، میرا سگا بھائی، بھائی مضاف اور سگا جو ہے بھائی کی صفت ہے، ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی کی عربی آپ نے بنا لیجی اخی. اب آپ نے بنانی ہے صفت، صفت کس کی ہے؟ بھائی کی. بھائی موصوف ہوا، موصوف کا جائزہ لیں، موصوف واحد ہے، معرفہ ہے، معرفہ ہے نا، کیونکہ یا کی طرف مضاف ہو گیا تو معرفہ، مضاف الی المعرفہ معرفہ ہوتا ہے. مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے، لہذا وہ جو صفت آئے گی وہ بھی معرفہ آئے گی، مذکر آئے گی
واحد آئے گی اور حالت رفع میں آئے گی. تو شقیق کا لفظ جو ہے شقیقن، اس کو اب ان تمام صورتوں کے ساتھ رکھیں تو الشقیق، اخی الشقیق، ہوا اخی الشقیق، وہ میرا سگا بھائی ہے. کلیئر ہو گیا جملہ؟ علی بھی سوال کرتا ہے اکبر من کا، ہوا یعنی سمپل جملہ تھا، ہوا اکبر من کا، کیا وہ تم سے بڑا ہے؟ تو یہ ترتیب کیوں بدلی ہے؟ تو اس وجہ سے بدلی کہ آگے ام آ رہا ہے، اور ام کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جو آ کے بعد ہوتا ہے وہی ام کے بعد ہوتا ہے. تو اکبر من کا ہوا ام اصغر، کیا وہ تم سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ تو احمد کہتا ہے ہوا اصغر منی، ہوا اصغر منی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے. اس کے بعد علی سوال کرتا ہے فی ای مہجع انت یا اخی، ہا جیم عین مادہ با فتح سے آتا ہے، حجا ہا جیم عین مادہ ہے بالکل، مہجعی دیکھیں المہجعی، ہا جیم عین مادہ، حجا یحجعو فتح یفتح سے، ہجوعن اس کا مطلب ہوتا ہے ہجوعن، معنی اس کے ہوتے ہیں رات کو سونا، رات کو سونا. تو مفعول کے وزن پہ اسم ظرف، مفعول کے وزن پر، مفعول کے وزن پر، مفعلۃ کے وزن پہ اسم ظرف آتے ہیں. تو مہجع بنے گا مفعول کے وزن پہ، یعنی سونے کی جگہ، ٹھیک ہے، سونے کی جگہ، یعنی آپ اسے خواب گاہ کہہ سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ پھر یہ آپ کہہ لیں کہ ہاسٹل کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ، کیونکہ ہاسٹل میں انسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے رہتا ہے، سوتا ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ فی ای مہجع انت یا اخی، اے میرے بھائی تم کون سے ہاسٹل میں ہو؟ جیسے آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو آپ کو وہاں بہت سارے ہاسٹل نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ تم کون سے ہاسٹل میں ہو. تو احمد بتاتا ہے کہ انا فی المہجع الخامسی، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں. الاول پہلا، الثانی دوسرا، الثالث تیسرا، الرابع چوتھا، الخامس پانچواں، السادس چھٹا، السابع ساتواں، الثامن آٹھواں، نواں التاسع، اور 10واں العاشر. تو یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، یہ عدد توصیفی کہلاتے ہیں عربی زبان میں. تو ہم اسباق ہمارے اسی طریقے سے چلتے ہیں. پہلا سبق الدرس الاول، دوسرا سبق الدرس الثانی، تیسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں تو الدرس الثالث، تیسرا سبق. کلیئر ہو گیا؟ تو وہ بتا رہا ہے کہ وہ 5ویں، میں 5ویں ہاسٹل میں ہوں. وہ ہوا بعید جدا، اور وہ بہت دور ہے، اور وہ بہت دور ہے، عن المدرستی اسکول سے، اور وہ اسکول سے بہت دور ہے. علی پھر کہتا ہے کہ انا فی المہجع الثامنی، میں کون سا جی ثامن؟ 8واں، میں 8ویں ہاسٹل میں ہوں. وہوا ابعدو، ابعدو زیادہ دور، وہوا ابعدو من مہجعکم، اور وہ تمہارے ہاسٹل سے زیادہ دور ہے. کہ تم 5ویں کو رو رہے ہو، میں تو 8ویں میں ہوں، اور وہ تمہارے ہاسٹل سے زیادہ دور ہے. احمد پھر سوال کرتا ہے ایہما، ان دونوں میں سے کون سا، ایہما ان دونوں میں سے کون سا، احسن زیادہ اچھا ہے. اب یہ دیکھیں پھر وہ آ گیا اور کرینہ موجود ہے. ایہما احسن، ان دونوں میں سے کون سا زیادہ اچھا ہے؟ تو علی جواب دیتا ہے المہجع الخامس احسن، 5واں ہاسٹل زیادہ اچھا ہے. فَإِنَّ، اِنَّا کے ساتھ فا استعمال ہونا تو عموماً یہ کیونکہ، بیکاز، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فَإِنَّ اس لیے کہ، کیونکہ
فَإِنَّ اس لیے کہ غرفہ، غرفتن کی جمع غرفن، غرفہ اوسع، وسیع سے اوسع زیادہ کھلے ہیں، زیادہ کشادہ ہیں، اس لیے کہ اس کے کمرے زیادہ کشادہ ہیں. وَنَوَافِذَهُ اور اس کی کھڑکیاں اکبر زیادہ بڑی ہیں. وَمَرَاحِيضَهُ مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو، مرحاض ٹوائلٹ اور اس کی جمع مراحیض. وَمَرَاحِيضَهُ اور اس کے ٹوائلٹ انظف، نظیف ہم نے پڑھا تھا پہلی کتاب میں، صاف ستھرا، تو اس سے اسم تفضیل بنے گا انظف، اور اس کے ٹوائلٹ زیادہ صاف ہیں. وَالسُّرُورُ سریر کی جمع سرورن، سوری یہ میں سرور پڑھ گیا اس کو، سرورن. وَالسُّرُورُ اور بیڈ، اور پھر ملا کر آگے پڑھیں گے سرور التی اس میں موصول لگا کیونکہ غیر عاقل کی جمع، اور فیہی اور اس میں جو بیڈ ہیں وہ اجملو زیادہ اچھے ہیں، زیادہ خوبصورت ہیں. تو اس نے 5ویں ہاسٹل کی خوبیاں گنوا دی کہ 5واں ہاسٹل زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ اس کے کمرے زیادہ وسیع ہیں اور اس کی کھڑکیاں زیادہ بڑی ہیں اور اس کے ٹوائلٹس جو ہیں واش رومز وہ زیادہ صاف ہیں اور اس میں جو پلنگ ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہیں. تو اس سبق میں آپ نے دیکھا کہ افضل و تفضیل کو زیادہ آپ کے سامنے جو لایا گیا. اب آپ کو کم از کم کسی بھی صفت سے اسم و تفضیل بنانا آ گیا. افعلو کے وزن پہ لے آئیں اس کو، اور آپ نے پورے سبق میں دیکھا ہوگا مؤنث کا کوئی صیغہ استعمال نہیں ہوا، تو دیکھتے ہیں آگے جا کے کہیں استعمال کرواتے ہیں یا نہیں کراتے. سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی ایکسرسائزز کو جو ہے وہ حل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ایکسرسائزز کو بھی آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا علی یا